بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 چیزیں صرف مجھے، چونکہ واپس فیصل آباد جانا ہے اور دھند کا ڈر اور خدشہ سر پہ سوار ہے، 4 چیزیں سارا دین سکڑ کے اس میں آ جائے گا۔ 4 چیزیں سارا دن اس میں آ جائے گا۔ 4 من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا، میرے جس امتی کو 4 چیزیں مل گئیں پھر کچھ بھی نہ ملا تو سب کچھ ملا، اور یہ 4 نہ ملی سب کچھ ملا تو بھی کچھ نہ ملا۔ 4 من کن فیہ، نماز کے بعد 4 باتیں۔ 4 صدق حدیث، جو سچ بولتا ہو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو سچ بولتا ہو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو سچ بولتا ہو جھوٹ نہ بولتا ہو۔ ہائے ہائے ہائے۔ حفظ امانت، جو کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو، فراڈ نہ کرتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، فراڈ نہ کرتا ہو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا۔ بچو سچ بولنا سیکھ لو۔ میرے معاشرے کی تباہی کا سبب یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، میرے معاشرے کی تباہی کا سبب ایک ایک فرد کا جھوٹ بولنا ہے، ایک ایک فرد کا دھوکے باز ہونا ہے، ایک ایک فرد کا وعدہ خلاف ہونا ہے۔ جب تجارت جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، فریب، جس ملک کی FIR جھوٹی کٹے، ساری ترتیب جھوٹ پہ لکھی جائے، گواہ جھوٹے ہوں، وکیل جھوٹا ہو، تو آگے جج کہاں سے سچائی پر فیصلہ کرے گا؟ اور آگے جج بھی اکثر اپنے فیصلوں کو بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، گواہ جھوٹ بولنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، بے گناہ کو 302 لگانے پر تیار بیٹھے ہوں۔ میرے معاشرے کا زوال بجلی کی کمی سے نہیں ہے، میرے معاشرے کا زوال تجارت کی کمی سے نہیں ہے، ملیں بند ہو رہی ہیں، اس سے میرا ملک نہیں ڈوبے گا۔ 3 دریا ہمارے خشک ہو گئے، میرا ملک اس سے نہیں اندھا ہوگا، تاریک ہوگا۔ میرا ملک اندھا اور تاریک ہے جھوٹ کی وجہ سے، دھوکے بازی کی وجہ سے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے 3 میل تک، اور ایک روایت میں آتا ہے 1 میل تک، فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے دور بھاگ جاتے۔ آپ نے فرمایا کچا پیاز کھا کے مسجد مت آؤ، کچا پیاز کھا کے مسجد مت آؤ کہ بدبو ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے بھاگ جاتے ہیں، جھوٹ بولنے پر فرمایا فرشتوں کو اتنی بدبو آتی کہ 1 میل تک دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ تم جتنے بیٹھے ہو نا، تم ہی عہد کر لو، سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے۔ میں نے 2 باتیں بتائی ہیں، ابھی 2 باقی ہیں۔ صدق حدیث، حفظ امانت، مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے۔ تیسری حسن خلیقت، اخلاق اچھے مل جائیں، اخلاق اچھے مل جائیں۔ چوتھی عفت فی طعمت، رزق حلال مل جائے، رزق حلال ہو، رزق حلال ہو، اخلاق اچھے ہوں، دیانتدار ہو، سچائی ہو، تو یہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یہ اپنے وقت کا جنید بغدادی ہے، یہ عورت اپنے وقت کی رابعہ بصری ہے، یہ اپنے وقت کی شعوانہ شمعونہ ہے، یہ اپنے وقت کا امام غزالی ہے، جو سچ بولے، جو دیانتداری سے چلے، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا رزق حلال ہو۔ اس میں ایک لفظ ہے حسن خلیقت، اخلاق پر حسن کا لفظ آیا ہے کہ اخلاق ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس کے رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کوئی بھی رشتہ ہو، اس کو زندہ کرنے کے لیے اچھے اخلاق چاہیے۔ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، خاص طور پر خامند اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ایسا ہے